اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری ضرورت کی ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا فرمائی اور مسخر فرمائی۔ اور اللہ رب العزت ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر جگہ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں اور ہمیں اپنی رحمت اور رأفت سے نواز رہے ہیں۔ انسان اللہ کی تخلیقات میں عظیم الشان اور شاہکار مخلوق ہے، اور جتنی نعمتیں، نوازشیں اللہ نے انسان پر فرمائی ہیں اور کسی مخلوق پر اتنے نوازشات اور انعامات اور احسانات نہیں فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جس طرح انسان کی نگہبانی فرماتے ہیں اور اس کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے اہتمام اور انتظام فرمایا ہے، اس طرح کا دوسری مخلوقات کے لیے موجود نہیں۔ تو اس اللہ رب العزت کے خصوصی اہتمام اور خصوصی کرم فرمائی اور نوازش و عنایت کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، اللہ رب العزت کو یاد رکھے اور اللہ رب العزت سے محبت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرے، اس کا شکر گزار اور وفادار غلام بن کر، بندہ بن کر زندگی بسر کرے، اس کی نافرمانی اور اس کی حکم کی مخالفت، اس کے حکم کی مخالفت سے ہمیشہ بچتا رہے۔ یہ انسان کا فرض ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، اور یہی حق ہے جس کو اللہ رب العزت نے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ نے فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کا بھی وہی خالق تھا، لعلکم تتقون۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان تمہارے لیے چھت بنا دی، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے پھر زمین سے کھیتیاں اور پھل پیدا کر کے تمہارے رزق کا سامان فرمایا۔ اللہ رب العزت انسانوں کو
اپنی بندگی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اللہ کو مان کر، اس طرح مان کر جس طرح وہ کہتا ہے کہ مجھے مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، صحیح معنوں میں ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے پہلے اتاری۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، فقط ضل ضلالا بعید، وہ دور گمراہی میں چلا گیا، راہ راست سے بھٹک گیا، سلامتی کے راہ سے ہٹ گیا، تباہی اور بربادی کے راستے پہ چل نکلا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ میں، آپ، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی جیسے دوسرے بہت سارے لوگ ایمان اور اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، ہم بھی ان جیسے ہوتے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی رہنمائی فرمائی۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان ہمیں دیا ہوا ہے، اس ایمان کو حقیقی ایمان بنانا اور اس کو وہ ایمان بنانا جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اور جس ایمان کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ کے وعدے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے سچے وعدے ہیں، پورے کیے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے پورے کرتا ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن جب کمی آتی ہے تو ہم میں کمی آتی ہے کہ ہم ایمان کے کمزور ہو جاتے ہیں، ایمان میں کھوٹ آ جاتا ہے، ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر خلل آ جاتا ہے، ایمان وہ ایمان نہیں رہتا جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان میں آ چکے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، صحیح معنوں میں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو اپنا رب مانے، اپنا رب مانے۔ اللہ میرا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو مالک ہو، جو خالق ہو، جو رازق ہو، جو بادشاہ ہو، جو معبود ہو، جو مقصود ہو، جو محبوب ہو، وہ رب ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں واقعتاً اللہ ہی کو اپنا رب مانتا ہوں، کہ میرا خالق بھی وہ، میرا مالک بھی وہ، میرا رازق بھی وہ، میرا بادشاہ بھی وہ، میرا مقصود و مطلوب بھی وہ، میرا محبوب حقیقی بھی وہ، باقی ساری چیزیں پیچھے ہیں، اللہ سب سے آگے ہے، اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز
ایک ہوتا ہے زبان سے کہہ دینا، ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز دل کے اندر راسخ ہو، جمی ہوئی ہو، ٹھہری ہوئی ہو، رچی بسی ہوئی ہو، اور پھر وہ زبان سے اس کا اقرار اور اظہار بھی ہو، اور انسان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ، اس کی زندگی کا ہر ہر عمل، اس کی زندگی کا ہر ہر رویہ اس حقیقت کی تصدیق کرنے والا ہو۔ ایمان یہ ہوتا ہے، الایمان قول و عمل، ایمان دل کی بات ہے اور زبان کی بات ہے، اور ایمان پوری زندگی کا عمل اور رویہ، اس میں کمی بیشی آتی رہتی ہے، یہ نیکی کے ساتھ بڑھتا ہے، گناہ کے ساتھ گھٹتا ہے، کبھی بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے اور کبھی اس میں کمزوری، اس میں ہلال آ جاتا ہے، ضعف آ جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ، یہ جو ہماری ترتیب ہے اب قرآن مجید کی، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر فرمایا اور ایمان کی بنیاد بتائی۔ وہ کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے مانتے ہیں۔ ایمان بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کی نشانیاں اس قدر ہیں کہ انسان ایک لمحے کے لیے اپنے آپ پہ نظر ڈالے تو اس کے وجود کا ایک ایک انگ، اس کا ایک ایک رگ و ریشہ، اس کا ایک ایک رواں اور اس کی ایک ایک نس یہ بتا رہی ہے کہ وہ کتنا عظیم مہربان مالک ہے جس نے یہ وجود بنایا۔ اللہ اکبر۔ وفی انفسکم، اور تیرے اپنے وجود میں اتنی نشانیاں ہیں کہ تو آنکھ کو دیکھ لے، تو زبان کو دیکھ لے، تو ہاتھ کو دیکھ لے، تو اپنے اندرونی سسٹم کو دیکھ لے اور بیرونی سسٹم کو دیکھ لے۔ افلا تبصرون، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کتنا مہربان مالک ہے جس نے تیرا وجود بنایا؟ فتبارک اللہ احسن الخالق، تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ اور پھر تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ، اس زمین کے اوپر نظر ڈال کے دیکھ، یہ تیرے لیے کتنے خزانے اگلنے والی زمین ہے۔ تو اسے کھودنا چاہے تو کھود بھی سکتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی چاہے تو وہ بھی کھڑی کر سکتا ہے، تو اس میں کاشت کرنا چاہے تو کاشت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے اس زمین کو ایسا نہیں بنا دیا کہ یہ تمہیں سمیٹے ہوئے ہے، زندوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، تیرے گند بھی سمیٹتی ہے، اور تیرے لیے اللہ اکبر اناج بھی پیدا کرتی ہے اور ثمرات اور پھل بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور فی الارض آیات للموقنین، یقین مانوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، اور آسمان، اللہ اکبر، اور آسمان کے اوپر، آسمان سے نیچے اور ہمارے اوپر، سر کے اوپر جو مخلوقات ہے، یہ سارا ہی آسمان ہے، جو چھت ہے ہمارے اوپر، یہ کتنے سسٹم ہیں اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے۔ وہ آسمان جس کے دروازے ہیں اور جس کے اوپر فرشتے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور اس کے اوپر جنت ہے، 7 آسمان، وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں۔ اس سے پہلے جو اللہ رب العزت کی مخلوقات ہے، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، سورج ہیں، کیا کیا کائنات ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے آپ اوپر پڑھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اس ویب سائٹ کا جو انہوں نے بھیجی ہے اوپر، اور اس نے جو تصویریں بھیجی ہیں، کتنی وسیع کائنات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہ اوپر کی چیزیں ہمارے اوپر نہیں گرتی، ہمیں بچایا ہوا ہے، ہماری حفاظت کی ہوئی ہے، مگرنہ یہ اوپر سے گرنے والی چیزیں اگر ہم پہ برسیں، اللہ اکبر، تو جہاں زمین کے اوپر کوئی چیز زندہ نہ رہ سکے۔ یہ ایٹم بم اور یہ ہائیڈروجن بم، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، وہ جو اوپر سے گرنے والی چیزیں ہیں، اگر اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کا انتظام نہ کیا ہو تو ہم ختم ہو کے رہ جائیں، ہم بھسم ہو کے رہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائی،
اور اللہ رب العزت نے یہ جو اوپر ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ زمین کے اوپر سے آنے والی چیزیں نہیں آ سکتی، ساری دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی چھت بنائی ہوئی ہے جس کے ساتھ ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہے غیب میں، لیکن اس کی نشانیاں ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ مہربان ہے وہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو وہ بھی غیب میں ہے، ہم نے انہیں دیکھا نہیں، اور دیکھا نہیں لیکن ان کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، سیرت میں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، ان کے بارے میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بتاؤ کہ سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا فرشتوں کا۔ فرمایا فرشتے تو اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست پیغام لیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا تمہارے پاس تو اللہ کا نبی موجود ہے، اللہ کے نبی کے اوپر وحی آتی ہے، تم اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر کس کا ایمان ہے؟ فرمایا ان کا ایمان خوبصورت ایمان ہے جو بعد میں آئیں گے، کتابوں میں لکھا ہوا پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ آپ کا ایمان یہ خوبصورت ایمان ہے، پڑھ کے ایمان لائے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اللہ کا پیغام سنا، اللہ کے نبی کا پیغام سنا اور اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان بڑا قیمتی ایمان ہے، اور اس ایمان کے ساتھ اگر انسان اس کے تقاضے پورے کرنے والا ہو، اس ایمان کی جتنے اس کی سیڑھیاں ہیں، جتنے اس کے درجات ہیں، جتنے اس کے مدارج اور جتنے اس کے شعبے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، اور ایک روایت میں آتا ہے بضع و سبعون شعبہ، 70 سے اوپر اس کی شاخیں ہیں۔ یہ شاخیں انسانوں کی زندگی کے اندر اگر زندہ ہو جائیں اور پورا ایمان انسانوں کے اندر آ جائے تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا اگر یہ بستیوں کے رہنے والے، آبادیوں میں بسنے والے آمنوا واتقوا، ایمان لے آئیں اور ایمان کے ساتھ پھر تقوی شعار بن جائیں۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے اس کا حکم پورا کرنا، جو کیا ہے اس کو بجا لانا، جو حکم دیا اس کو بجا لانا، جو کرنے کا کام ہے اسے پورا کرنا، اور جس سے روک دیا اس سے باز رہنا۔ تقوی فعل المامور و ترک المحظور، جو حکم ہے اسے پورا کرو، جس سے روک دیا اس سے باز رہو۔ تقوی اس چیز کا نام ہے۔ فرمایا اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کر لیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے بھی برکتیں برسیں اور زمین بھی برکتیں اگلیں۔ یہ ایمان اور تقوی وہ چیز ہے جس سے آسمان و زمین سے برکات اور خیرات کی بارش، اور ہم اگر محروم ہیں خیر و برکت سے، پریشانیاں ہیں اور مصیبتیں ہیں اور تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، رنج ہیں اور سختیاں ہیں، تو اس کا سبب وہ ہماری کوتاہی ہے اور ہمارا ظلم ہے کہ ہم نے اس زمین کو ظلم سے بھر دیا۔ اللہ کو نہیں مانتے جیسے اس کو ماننے کا حق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے واحد لا شریک مانو، اس کی ذات صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے مقام اور مرتبے میں کسی کو اس کے برابر نہ بناؤ، کسی کو اس کا ساجی اور حصے دار نہ بناؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ تم نے تو شریک اور ساجی بنانے کے آگے بڑھ کر ایسے کھڑے کر دیے جن کو تم نے اللہ سے بھی اوپر کر دیا، اللہ سے بھی بڑھا دیا، اللہ کو ان کا محتاج کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ نعوذ باللہ کہ وہ حکم کرتا ہے اور یہ موڑ دیتے ہیں، وہ مارتا ہے یہ زندہ کر دیتے ہیں، وہ چیز بھیجتا ہے یہ اس کو روک دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ لوگوں نے ظلم کیا، اللہ رب العزت کو اس طرح نہیں مانا جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اور زمین شرک سے بھری ہوئی ہے۔ جو زندوں کو یا مردوں کو یا فرشتوں کو یا جنوں کو یا بدروحوں کو یا نیکوں کو، اولیاء اللہ کو، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو صلوات اللہ وسلام علیہ اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں، یہ سب ظلم کرتے ہیں۔ ان سب کی تعلیم یہ ہے۔ فرشتے بھی قیامت والے دن انکار کریں گے کہ اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور شیطان بھی جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ بھی کہہ دے گا اللہ اکبر کہ میں نے تمہیں، اللہ نے بھی تمہیں حکم دیا اور میں نے بھی تمہیں حکم دیا، تم نے اللہ کی نہیں مانی، میری مان لی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا اور میں نے بھی تمہارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے۔ فاخلفتم موعدی ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم وما کان لی علیکم من سلطان، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تم نے خلاف کیا، اور میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے اور میں نے جو تمہیں جھوٹے وعدے کیے تھے ان کے اوپر تم چلتے رہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے نہ برا کہو، اپنے آپ کو برا کہو کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگ گئے۔ سورہ کاف میں پڑھتے ہو نا، وَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو اور میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو بھائیو، یہ شرک، یہ سب سے بڑا فساد ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہمارے اوپر اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کریں، ان کی لائی ہوئی شریعت کو زندہ رکھیں، کتابوں میں نہیں، کیسٹوں میں نہیں، دل میں بھی زندہ رکھیں اور زندگی میں بھی زندہ رکھیں۔ دین ہمارے اندر، زندگی کے اندر زندہ ہونا چاہیے، ہماری ہر چیز میں دین قائم ہونا چاہیے۔ اقیم الدین، دین زندہ اور قائم کرو اپنی زندگیوں کے اندر، یہ اللہ کے نبیوں کی دعوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن ہم نے آپ کے لائے ہوئے دین کو، اللہ اکبر، پسے پش ڈال دیا۔ اس دین سے صرف جزوی سا تعلق ہے، سرسری سا تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے جو کسی وقت جوڑ لیا اور جب چاہا توڑ دیا، جہاں چاہا دین کو مان لیا، جہاں چاہا دین کو ٹھکرا دیا۔ نہیں، یہ دین تو پوری زندگی کا دستور ہے، یہ تو پوری زندگی کا چلن ہے، یہ تو ضابطہ اور قانون ہے، پوری زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو، پورے کے پورے فرما برداری کے اندر آ جاؤ۔ یہ جزوی فرما برداری، نکاح کے بول قبول کروانے ہیں تو اس وقت تو خطبہ پڑھ کے نکاح کا حکم پورا کر دو، اور یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ رشتہ جائز ہے یا نہیں جائز، لیکن جو نافرمانیاں کرتے ہیں شادی کے موقع پر یا نکاح کے علاوہ جو بے روی اختیار کرتے ہیں، وہاں اللہ کا حکم یاد نہیں آتا۔ انسان کاروبار کے اندر اس بات کا تو پوچھ لیتے ہیں کہ یہ حرام تو نہیں ہے جانور، اور اگر بتا دیا جائے یہ حرام ہے تو کہتے ہیں جی نہیں کھانا، مردار حرام ہے، نہیں کھانا۔ لیکن مردار حرام ہے تو غصب کرنا حرام نہیں، چوری کرنا حرام نہیں، رشوت لینا حرام نہیں، سود کھانا حرام نہیں۔ رشوت لیتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا کہ جیسے مردار حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے؟ بلکہ شاید، اللہ اکبر، مردار کھانے کا تو شریعت نے کوئی جواز رکھا ہوا ہے، انسان بھوک سے مر رہا ہے تو مردار کھا لے، لیکن یہ جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں ان کے لیے تو گنجائش بھی نہیں ہے کہ انسان چوری کر لے یا انسان سود کھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین کی حفاظت، اس دین کا
تحفظ اور اس دین کی سربلندی اور اس دین کا قیام اپنی زندگیوں کے اندر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور ان کی محبت ہو، اور اس دین کے اندر کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا اضافہ یہ جائز نہیں، اگر کریں گے تو ظلم کریں گے، یہ ظلم ہے۔ اس دین میں کمی کر دو، بدل دو، اس کو زبان کے مطابق کر دو، ایسے لیتے ہیں کر دو، نکالو، یہ بھی دین ہے، دین سارا اسی میں ہے، اس کو بھی نکال دو، لباس کو بھی نکال دو، پردے کو بھی نکال دو، اور آزادانہ اختلاط مرد و عورت کا یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر اور مخلوط اجتماعات کے اندر، اور نہیں جی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، چلنے دیں جی، ہوتا ہے جی، آج کل دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی اور تم ابھی اسی کو لے کے بیٹھے ہو۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس دین کو ہماری زندگی سے نکال دیا گیا۔ یہ سوشل میڈیا اور یہ مغربی تہذیب اور یہ مغربی تعلیم، ان چیزوں نے ہماری زندگی کے اندر سے دین آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا ہوا ہے، اور آج صورتحال یہ بن گئی ہے، ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی بتاتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، اللہ اکبر، الہاد، خدا کا انکار، دین سے بیزاری ہماری نسلوں کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ دین کے نام پہ ان کے ماتھے پہ تیوریاں چڑھتی ہیں کہ یہ کس کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اس ایمان کو حقیقی ایمان بنائیں، اس ایمان کو وہ ایمان بنائیں جس ایمان کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ ایک بہت بڑے کسی یورپ تو کسی نے ان سے آج کے اندر مسلمان یہ پست اور ذلیل کیوں ہیں، یہ دنیا کے اندر بے حیثیت کیوں ہیں، ان کی کوئی وقت اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدے کیے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، اسلام والوں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ ہم مسلم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم فرما بردار ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ ظاہر کا اسلام رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور اللہ رب العزت کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ آج ایمان کی تحریک کھڑی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اس ایمان کو درست کریں، اس ایمان کو فعال ایمان بنائیں، ایکٹیو ایمان بنائیں، وہ ایمان بنائیں جو ہماری زندگی کو بدل دے۔ اور یقین جانیے جب یہ ایمان، سچا ایمان انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور انسان بالکل مٹی سے سونا بن جاتا ہے۔ سونا کیا، وہ تو ایسا جوہر بن جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی قیمت کا کوئی جوہر نہیں رہتا۔ ایک مثال ذکر کرتا ہوں، پڑھ لیجئے جا کے قرآن مجید، وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے اکٹھے کیے تھے اور آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، اور فرعون کے ساتھ سودے بازیاں کر رہے تھے۔ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ملے گا؟ اس نے کہا اِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم سارے میرے مقرب بن جاؤ گے، میری کابینہ میں آ جاؤ گے، میرے ساتھ اقتدار میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ اللہ اکبر، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالی۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرعون کی جے ہم غالب آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو ڈالیں۔ انہوں نے لاٹھی ڈالی اور اس نے ان سب کو نگل لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا کام ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے جادو کے کرشمے کو باطل کر دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدہ ریز ہو گئے اور کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، ہم اللہ پر ایمان لے آئے جو سارے جہانوں کا رب۔ نشانی دیکھی، ایمان لے آئے۔
اور ایمان لائے، ساتھ ہی امتحان شروع ہو گیا، ایمان کے ساتھ امتحان شروع ہو گیا۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا اور بس اب بارشیں شروع ہو جائیں گی، نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ سچے اور جھوٹے کی پہچان کروا کے الگ کرتے ہیں، یہ سچے ہیں اور یہ جھوٹے۔ جادوگروں کا امتحان آ گیا۔ فرعون نے کہا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، تم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے اور میری اجازت کے بغیر؟ یہ تم نے سازش کی ہے، یہ تم نے میرے خلاف سازش کی ہے، میرے اقتدار کے خلاف سازش کی ہے، یہاں کے عوام کے خلاف سازش کی ہے، یہ کیا یہ کیا۔ ابھی دیکھو وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اب میں تمہیں کیا سزا دوں گا، دنیا دیکھ رہی تھی کیا سزا دوں گا۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجوروں کے اوپر تمہیں لٹکا دوں گا، سولیوں پہ لٹکا دوں گا، اور ترسا کے اور تمہیں سسکا کے ماروں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے یہ جو سازش کی ہے اس کا انجام کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہ بخش دے، فقض ما انت قاض، جو تو نے کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور یہی ہے نا کہ تو ہماری زندگی ختم کر دے گا، کر دے ختم یہ زندگی، ہم اللہ کے پاس جانے والے۔ کتنا بڑا امتحان آیا، لیکن یہ ایمان تھا جس نے ان کو استقامت کا پہاڑ بنا دیا۔ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے، اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے۔ آج ہمارا ایمان ہے کہ کوئی مفاد ہو تو ہمارا ایمان ڈھہ گیا، اگر کسی کی دھمکی آ گئی تو ہمارا ایمان ٹھنڈا ہو گیا، اور اگر کوئی لالچ کسی نے دے دیا تو ہم اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ کوئی ایمان ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایمان تو وہ ہے کہ نہ کسی کا ڈر جو ہے وہ انسان کو جھکا سکے، اور نہ کسی کا لالچ جو ہے وہ انسان کو بہکا سکے۔ وہ دنیا کی بادشاہت کو بھی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، اور ساری دنیا اکٹھی ہو کے ان کے سامنے آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو چاہو تم کر لو، اللہ اکبر، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، جو تم نے کرنا ہے کر لو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان قرآن سے ملتا ہے، یہ ایمان سیرت سے ملتا ہے، یہ ایمان کی مجلسوں سے ملتا ہے، یہ ایمان والوں کی صحبت سے ملتا ہے، ان کی رفاقت اور ان کی قربت سے ملتا ہے۔ اس ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ایمان اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا، اللہ ایمان وہ دے دے جو ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری خلوتوں اور جلوتوں میں آ جائے، اور پھر اللہ وہ وعدے بھی ہمیں نصیب فرما جو تو نے ایمان والوں کے ساتھ کیے ہیں، کہ ہماری زندگی کے اندر وہ ایمان کی بہاریں آ جائیں، وہ ایمان کی بہاریں آ جائیں۔ دنیا نے وہ منظر دیکھے ہیں، وقت محدود ہے، اس لیے بات اشاروں میں نے کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا ایمان والا بنا دے، اور حقیقی ایمان ہمارے اندر اتار دے، اور اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔